بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال ہے جی محمد ریحان صاحب کا کلکتہ سے، کہتے ہیں جی مجبوری میں پیسوں کا سوال کر سکتے ہیں؟ مجبوری میں سوال کرنا کیسا ہے؟ مثلاً کسی کی بچی کا نکاح ہونے والا ہے اور بظاہر کوئی انتظام نہیں ہو سکا، تو ایسے وقت میں لوگوں سے سوال کرنا کیسا ہے؟ محمد ریحان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ بچی کا نکاح ہے تو اس میں بچی کا تو یا باپ کا تو کوئی خرچہ ہی نہیں ہوتا، سارے خرچے تو اس بچی کے ہونے والے شوہر پر ہیں۔ نکاح کے موقع پہ ایک مہر کا خرچہ ہوتا ہے، نان نفقے کا خرچہ ہوتا ہے، چھواروں کا خرچہ ہوتا ہے، اور دلہن کے کپڑے بنا کے دینا، کیونکہ نان نفقے میں داخل ہے یہ چیز، تو یہ تو سب چیزیں شوہر کے ذمے ہیں۔ تو یہ عجیب ہی ہمارے معاشرے میں ایک انتہائی بری رسم چل پڑی ہے کہ لڑکی کا باپ لوگوں سے پیسے مانگتا پھر رہا ہوتا ہے کہ جی میری بچی کی شادی ہے، تو جس کے گھر رخصت ہو کے جا رہی ہے نا وہ اس کے ذمہ ہے یہ۔ لڑکا مانگے تو سمجھ میں آتا ہے، لڑکی والے پتہ نہیں کیوں مانگ رہے ہیں۔ بہرحال جاہلانہ رسم ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے، اس بری رسم کو۔ لیکن اگر واقعی کوئی خرچہ آ رہا ہے جاہلانہ رسم کی وجہ سے ہی آ رہا ہو، دباؤ میں آیا ہوا وہ آدمی، تو پھر سوال کرنے کا ایک اصول یہ ہے کہ جس کے پاس بنیادی ضرورت کے پیسے ہوں اس کے لیے سوال کرنا حرام ہے۔ آپ کے پاس 2 وقت کھانے کی روٹی کے پیسے ہیں، آپ کے پاس سر چھپانے کی جگہ ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی خطرناک قسم کی بیماری آ گئی لیکن اس کے علاج کے پیسے آپ کے پاس ہیں، تو پھر آپ کے لیے سوال کرنا حرام ہے۔ یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے لیکن کمانے کی طاقت ہے تو اس کے لیے بھی سوال کرنا حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا نا، بھیک مانگی، کل قیامت کے دن اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے چہرے کو لوگوں کے سامنے ذلیل کیا تو اللہ اس کے چہرے سے گوشت چھین لیں گے، تاکہ کیونکہ چہرے پر گوشت نہ ہو تو بے رونق ہو جاتا ہے چہرہ، تو اس لیے حتی الامکان مانگا نہ جائے۔ لیکن اگر یہ خطرہ ہے کہ آپ نے بچی کو کچھ پیسے نہ دیے، جہیز نہ دیا، تو آگے سسرال میں جا کے برباد ہو جائے گی، سسرال والے اس کا گھر تباہ کر دیں گے، تو یہ بھی پھر ایک قسم کی ضرورت ہے۔ تو ایسے موقع پہ اگر اپنے پاس کوئی بھی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے تو کوشش تو یہی کریں استغنا کا معاملہ کریں، نہ مانگیں۔ لیکن اگر کسی نے مانگ لیا تو اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ والدین پر اولاد کی شادی کی کوشش فرض ہے کیا؟ اولاد نکاح کی عمر کو پہنچ گئی ہو لیکن والدین اولاد کو روزگار نہ ہونے کی وجہ سے نکاح کے لیے کوئی مناسب کوشش نہ کرتے ہوں، تو اس صورت میں والدین اور اولاد کے لیے شرعی حکم کیا ہوگا؟ بلال احمد وانی کشمیر سے۔ دیکھیں قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ تم میں جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرا دیا کرو، یعنی یہ والدین ہی کو خطاب ہے کہ تو تمہاری اولادوں میں یا تمہارے غلاموں باندیوں میں جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرا دیا کرو۔ تو ماں باپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے، شرعی ذمہ داری ہے کہ جب اولاد بالغ ہو جائے تو وہ اس کا نکاح کرائیں۔ بیٹی ہے تو اس کا تو لازمی فوراً نکاح کرائیں، بیٹا ہے تو بھی اس کے نکاح کی کوشش کرنا یہ والدین کے ذمہ ضروری ہے۔ لیکن خوب یہ بات سمجھ لیں کہ والدین کے ذمے بیٹے کی نکاح کی کوشش تو ضروری ہے، لیکن نکاح پہ خرچہ باپ کے ذمے ضروری نہیں ہے، کیونکہ باپ کے ذمے صرف اتنی اولاد کی مالی ذمہ داری ہے کہ وہ پال پوس کے اس کو بلوغت کی دہلیز تک پہنچا دے۔ اب لڑکا جب بالغ ہو گیا نا تو اب اس کا اپنا کھانے پینے کا خرچہ باپ کے ذمے نہیں ہے، تو اس کی شادی اور بہو کا خرچہ باپ کے ذمے کہاں سے آ گیا؟ تو اس لیے قانون کے لحاظ سے لڑکے باپ سے یہ مطالبہ زبردستی نہیں کر سکتا کہ آپ میری شادی پہ خرچہ بھی کریں یا میری بیوی کا نان نفقہ اٹھائیں۔ باپ اسے کہہ سکتا ہے کہ تم الگ گھر اختیار کر لو، ٹھیک ہے، الگ کرائے پہ گھر لے لو اور انتظام کر لو اور بیوی کو پالو، ٹھیک ہے، کھلاؤ پلاؤ، کہیں رشتہ بھیجنا ہوگا تو میں تمہارے ساتھ ضرور جاؤں گا۔ تو مالی لحاظ سے باپ کے ذمے فرض نہیں ہے۔ باقی اخلاقی ذمہ داری باپ کی ہے کہ اگر اولاد باصلاحیت ہے اور باپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، وہ بہو کو پال سکتا ہے اپنے خرچے پہ، تو باپ کو چاہیے دل بڑا رکھے، باپ والا، پھر وہ باپ بن کے دکھائے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ بیٹا باصلاحیت ہو، ٹھیک ہے، ابھی بے روزگار ہے لیکن پڑھائی میں دلچسپی لیتا ہے، کاروبار میں دلچسپی لیتا ہے، آج نہیں تو کل پیسہ انشاءاللہ آ جائے گا۔ تو جیسے بیٹا جب بالغ ہو جاتا ہے نا تو باپ پھر بھی تو اس کی تعلیم پہ پیسہ خرچ کرتا ہے، اس کو کھلانے پلانے پہ پیسہ خرچ کرتا ہے، حالانکہ باپ کے ذمہ شرعاً ضروری نہیں ہے، لیکن ضروری نہ ہونے کے باوجود بھائی باپ بیٹے کا ایک رشتہ ہے نا، زندگی بھر کا ایک رشتہ ہے، اس میں قانون تھوڑی دیکھا جائے گا، اس میں تو دیکھا جائے گا ضرورت۔
کوئی بات نہیں یار، بے روزگار ہے تو بیٹا میں کھلاتا ہوں، جیسے کہ ہمارے خاندانوں میں سب کھلا رہے ہوتے ہیں، بیٹے بالغ ہو جاتے ہیں پھر بھی ابا کھلا رہے ہوتے ہیں. تو میری تو جب تک جو ہے نا ماہانہ آمدن شروع نہیں ہوئی تھی، ہمارے ابا ہی کھلاتے رہے ہمیں، سب کے ابا کھلاتے ہیں، تو کھلانا بھی چاہیے، اخلاقی ذمہ داری ہے. تو اسی طرح جیسے باپ اخلاقی ذمہ داری اپنی پوری کرتا ہے، بچے کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، ساری زندگی اس کا خیال کرتا ہے، اور بچے بھی کرتے ہیں، جب ان کی ارننگ شروع ہو جاتی ہے تو وہ پھر باپ پہ دل کھول کے خرچ کرتے ہیں. تو ایسے ہی بچے میں اگر صلاحیت ہے، باپ کا یہ خیال ہے کہ میں اس کی شادی کروں گا تو یہ اپنی بیوی کی ذمہ داری بھی پوری کرے گا جتنی کر سکتا ہے، اور یہ جاب بھی تلاش کرے گا، پڑھائی میں دلچسپی بھی لے گا، یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ نہیں جائے گا. ایک اچھا خاندانی بچہ پیدا ہوا ہے، مارکیٹ میں آیا اس دفعہ، بہت اچھا بچہ جسے کہتے ہیں، تو پھر باپ کو چاہیے کہ اپنے خرچے پہ بیٹے کی شادی کرا دے، کیونکہ اس کا فائدہ باپ کو بھی ہے. اس کے گھر میں بہو آئے گی جو بیٹیوں کی طرح ہوگی. آج کل بہویں سسر کی خدمت کیوں نہیں کرتی؟ ان کو پتہ ہے سسر کا ایک دھیلا بھی خرچ نہیں ہوتا. تو جب وہ دیکھے گی کہ مجھے بھی اور میرے میاں کو بھی ہمارے سسر پال رہے ہیں، تو وہ سسر کو اپنا باپ سمجھ کے اس کی خدمت بھی کرے گی. کچھ نہ ہوا تو آگے اولاد ہوگی تو وہ باپ کے لیے پوتا ہوگا نا، پوتا یا پوتی ہوگی، تو آپ اس سے دل بہلائیں گے. آپ کو بڑھاپے کا ایک اچھا کہ جو ہے نا ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے کھلونا مل جائے گا. دادا دادی نانا نانی کے لیے پوتے نواسوں سے بہتر تو انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز ہے نہیں. آپ دیکھ لیں نا، یورپ میں انگریز بڈھے گڑیاں پال رہی ہیں آج کل، بڑھیاں، تو انگریز بڈھے بڈھیاں بیچاری وہ بڑھیاں پال رہی ہیں آج کل. تو باپ اگر اپنے بیٹے کی جلدی شادی کرا دے گا تو جوانی میں دادا بن جائے گا، جوانی میں نانا بن جائے گا، یہ سارے فائدے باپ کو بھی حاصل ہوں گے. تو وہ بچے جو ہے نا، دادا تو دادا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، وہ تو باپ سے بھی زیادہ ویلیو ہوتی ہے اس کی. تو باپ کا بھی فائدہ ہے، لیکن بس پتہ نہیں کس نے کیا پٹیاں پڑھا دی ہیں. تو اگر بچہ باصلاحیت ہے تو ابا کو چاہیے اپنے خرچے پہ اس کی شادی کر دیا کریں. لیکن اگر بچے میں صلاحیت نہیں ہے یا خطرہ ہے تو پھر کبھی یہ حماقت نہ کریں، کیونکہ میرے علم میں ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے بیٹا بالغ ہوا بھی کماتا نہیں تھا تو بیٹے کی شادی اپنے خرچے پہ کرا دی. بیٹا کو جب پتہ چلا کہ ماشاءاللہ ساری ذمہ داری تو میری بیوی کی ہمارے ابا نے اٹھائی ہوئی ہے، تو تھوڑے دنوں میں وہ پوستی بن کے چرسیوں کے بھی ریکارڈ توڑ دیے اس نے. پڑا رہتا ہے 12 گھنٹے سارا دن. باپ جو ہے نا وہ پھر بچے اسپیڈ سے پیدا کر رہا ہے، ذمہ داری ایک نہیں اٹھا رہا، اور میرا بیان سن کے بچوں کو فوکس کیا ہوا ہے. بچوں کی اسپیڈ زبردست، ہر سال نیا ماڈل مارکیٹ میں آ رہا ہے. وہ دادا کی جو ہے نا ٹینشن بڑھا دی اس نے. دادا پوتوں کو بھی پال رہا ہے، پوتیوں کو بھی پال رہا ہے، بہو کو بھی پال رہا ہے، اور یہ صاحب پڑے ہوئے ہیں. اب یہ صرف ایک جو ہے نا ایک پروڈکشن مشین بن چکے ہیں یہ مارکیٹ میں. ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک فیکٹری لگا لی انہوں نے بچوں کی، اور دوسری شادی کی باتیں بھی کر رہے ہیں. ایسے بھی داماد ہیں، ایک دھیلا نہیں کما رہے، سارا خرچہ سسرال اٹھا رہا ہے، بچے بھی اسپیڈ سے آ رہے ہیں، اور پھر میرے سامنے آ کے باتیں کرتے ہیں میں دوسری شادی بھی کر رہا ہوں. وہ سمجھتے ہیں میں اس سے خوش ہوں گا. تو اس قسم کی مارکیٹ میں اگر کوئی چیز آئی ہوئی ہے، اس ٹائپ کا داماد ہے یا اس ٹائپ کا آپ کا بیٹا ہے، تو میرے بھائی اس کو پہلے سے اندازہ لگا لو، اس کو دوسری پہلی بھی نہیں کرنے دو، دوسری تو بہت دور کی بات ہے. تو پھر ابا کو چاہیے، اس قسم کا بیٹا اگر ہے تو ابا کو پتہ ہوتا ہے میرا بچہ ذمہ دار ہے یا نہیں ہے، تو پھر اس کی شادی اپنے خرچے پہ نہ کرائیں. اس کو بولیں بھائی بیٹا تو بڑا ہو گیا ہے، اب تو شادی کر، جہاں رشتہ بولے گا میں لے کے جاؤں گا، لیکن شادی تیرے خرچے پہ ہوگی. تو الگ گھر کا انتظام کرے گا، گیس بجلی کے بل کا انتظام کرے گا، بہو کو کھلانے کا انتظام تیرے ذمہ ہوگا. تو اپنی ذمہ داری پوری کر، مجھے دکھا جیسے تو پوری کرتا ہے، تو میں پھر باپ ہونے کے ناطے تیرا ساتھ بھی دوں گا انشاءاللہ. اور دل میں یہ باپ نیت کر لے کہ یہ اپنی ذمہ داری پوری کرے تو کچھ تعاون کی ضرورت پڑی تو میں اپنا پیسہ بھی خرچ کروں گا اپنی اولاد پر. تو اس طرح سے ہنسی خوشی زندگی گزرے گی. میاں بیوی کا ویڈیو کال پر ایک دوسرے کا برہنہ جسم دیکھنا، یہ سوال اگرچہ حیا کے خلاف ہے لیکن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے یہ سوال، تو اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. میں سعودی عرب میں رہتا ہوں، میری زوجہ پاکستان میں رہتی ہیں، ہم ویڈیو کال کرتے ہیں، تو اگر ویڈیو کال میں ہم ایک دوسرے کا جسم دیکھیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں، اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ ایک صاحب نے پوچھا ہے سعودی عرب سے. یہ سوال بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، ان میں ایک شہوت پیدا ہو چکی ہوتی ہے، خواہش بھڑک رہی ہوتی ہے، تو اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے پھر شوہر اکثر مطالبہ یہ شوہروں کی طرف سے ہوتا ہے، وہ بیوی کو بے لباس ہونے کا کہتے ہیں. تو دیکھیں جائز تو ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اللہ نے ایک دوسرے کے لیے حلال کیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ فزیکلی ایک دوسرے سے اتنا دور ہیں
تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے تو اور شہوت بھڑکے گی، اور اس کو پورا کیسے کریں گے؟ سعودی عرب میں ایک آدمی بیٹھ کر اپنی بیوی کو اسکائپ پہ دیکھ رہا ہے، نیوڈ حالت میں دیکھ رہا ہے، تو جذبات بھڑکیں گے نا اس سے۔ اب وہ جذبات کی تکمیل کیسے ہوگی؟ یا تو وہ ہاتھ کے ذریعے اپنی تکمیل کریں گے، یہ بھی حرام ہے، یا وہ شوہر جب ایک دماغ اس کا خراب ہوگا تو ادھر ادھر زنا کی طرف مائل ہوگا۔ بیوی قریب میں ہوتی تو چلو اپنی خواہش اس سے پوری کر لیتا، وہ تو پھر ایک دوسرے کی خواہش کو بھڑکانے کے لیے کچھ بھی طریقہ اختیار کریں وہ جائز ہے، لیکن دور ہیں تو وہ خواہش بھڑکا کے اس کی تکمیل کیسے ہوگی؟ تو اس لیے یہ اس سوال کا جواب میں انہی لوگوں سے پوچھتا ہوں جو یہ عمل کرتے ہیں۔ تو ہاتھ کے ذریعے اپنی خواہش پوری کرنا بھی حرام ہے، اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنی خواہش پوری یہ بھی حرام ہے، اور زنا کرنا بھی حرام ہے، تو یہ سب چیزیں تو حرام ہے۔ تو میاں بیوی تو ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں برہنہ حالت میں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ چیز جو آگے شہوت بھڑکے گی اس کی تکمیل کیسے ہوگی؟ تو وہ حرام طریقے سے اس کی تکمیل جائز نہیں ہے۔ تو اگر میاں بیوی صبر کر لیں کہ بھئی شوہر کو تو چاہیے کہ جب بیوی سے دور رہتا ہے تو اپنی خواہشات کو ٹھنڈا کرنے کے طریقے استعمال کرے وہ، تاکہ میری خواہشات بھڑکے نہیں اور میں حرام کی طرف نہ جاؤں۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ انٹرنیٹ پر جب اس طرح سے آپ کرتے ہیں تو فی نفسی ہی ایک چیز جائز ہے، میں نے بتایا کہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اس میں جو ہم نے ماہرین سے سنا ہے کہ انٹرنیٹ کی جو ویڈیوز ہیں وہ لیک بھی ہو سکتی ہیں، وہ ہیک بھی ہو سکتی ہیں، آپ کے اکاؤنٹ ہیک ہو سکتا ہے، تو اس میں ایسا نہ ہو کوئی ہیک کر کے پھر بلیک میل کرے اور آپ کی عزت کا جنازہ نکالے۔ تو انٹرنیٹ پر اس طرح کی حرکتیں بہرحال عزت بھی داؤ میں لگنے کا اس سے خطرہ ہوتا ہے، تو اس میں احتیاط بہرحال ضروری ہے۔ باڈی بلڈنگ مقابلوں میں حصہ لینا، ہمارے ہاں باڈی بلڈنگ کے مختلف قسم کے مقابلے ہوتے ہیں، اس میں پینٹ کو ناف سے تھوڑا نیچے سے پہننا ہوتا ہے اور وہ گھٹنے تک ہوتی ہے، تو کیا اس میں حصہ لے سکتا ہوں یا نہیں؟ محمد رفیع الدین انڈیا سے۔ دیکھیں، ناف سے لے کے گھٹنے تک کا جو حصہ ہے یہ سطر میں داخل ہے، اس کا چھپانا فرض ہے۔ علاج معالجے کی نیت سے تو ڈاکٹر کے سامنے ایک مجبوری میں کھولنے کی مجبوری کی حد تک گنجائش ہے، یہ مقابلے کوئی شرعی مجبوری تو نہیں ہے نا، لیکن ناف سطر میں داخل نہیں ہے، تو ناف کے نیچے سے جو ایریا ہے اور گھٹنے سمیت یہ علاقہ سطر میں داخل ہے، اس کو چھپانا بہرحال فرض ہے۔ تو اگر آپ اس طرح سے مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں کہ ناف تو کھلی ہے لیکن آگے ناف سے نیچے کا جتنا ایریا گھٹنے تک، گھٹنے سمیت وہ اگر ڈھکا ہوا ہے تو پھر انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ سے سر کی ٹوپی موٹی پہنے یا پتلی؟ سر کی ٹوپی موٹی یا پتلی کیسی پہننی چاہیے؟ کپڑوں کو سنت کے مطابق کیسے بنانا چاہیے؟ حبیب اللہ دبئی سے۔ یہ مسئلہ میں کئی بار بتا چکا ہوں، جیسی چاہے ٹوپی پہنیں، جو آپ پہ اچھی لگے، جوکر نہ لگیں آپ اسے پہن کے۔ بعض لوگ عجیب سی ٹوپیاں پہن رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے بزرگ نے پہنی ہوتی ہیں، اب اس ٹوپی کا ہمارے سوسائٹی میں کلچر ہی نہیں ہے جی، ونس اپون اے ٹائم وہ حضرت جی نے پہن لی تھی تو اب یہ بھی پہن رہے ہیں، عجیب سے جوکر لگ رہے ہوتے ہیں اس میں۔ تو ایسی چیز پہنیں جو کہ لوگ آپ کی طرف مائل ہوں۔ باقی کون سا لباس پہنے تو شریعت نے کوئی لباس متعین نہیں کیا ہے، ہر قوم کا اپنا کلچر ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے کلچر کے لحاظ سے لباس پہنا ہے، تو اس میں دو چیزوں کا خیال ضروری ہے۔ ایک، لباس کسی غیر مسلم خاص قوم کا شعار نہ ہو، ایسا لباس نہ ہو لوگ پہن کے آپ کو سمجھیں یہ تو وہ فلاں قوم کا فلاں غیر مسلم آ رہا ہے، ایسا لباس نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ اتنا چست نہ ہو کہ سطر نظر آتا ہو، اس سے یہ جھلکتا ہو، اور تیسرا یہ کہ مرد کا لباس ٹخنوں سے اوپر ہو۔ یہ تین شرطیں ہیں، تو پھر جو چاہے پہنے آپ، بالکل سرخ بھڑکتا ہوا کلر بھی نہ ہو کیونکہ یہ عورتوں کا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایسا لباس جس میں عورتوں کی مشابہت ہو وہ بھی نہ، مرد ساڑیاں پہن کے پتہ چلا گھومنا شروع کر دیں تو یہ تو حرام ہے، اس میں عورتوں کی مشابہت ہے۔ باقی جیسا چاہیں لباس پہنیں، بس ایسا پہنے کہ دیکھنے میں اچھے لگے، جوکر نہ لگیں آپ۔ نماز کے فرض، واجب اور سنت میں فرق؟ نماز میں واجب، سنت اور فرض میں کیا فرق ہوتا ہے؟ محمد یعقوب ٹیکسلا سے۔ دیکھیں، نماز میں جو چیز فرض ہے، جو رکن ہے اس کو فرض کہا جاتا ہے، تو وہ چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے بھی نماز نہیں ہوتی۔ جو نماز کے واجبات ہیں وہ ہیں کہ جن کے چھوٹنے سے سجدہ سہو سے نماز ہو جاتی ہے، اور جو نماز کے جو سنتیں ہیں وہ اگر چھوٹ جائیں تو سجدہ سہو بھی ضروری نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ملتا، نماز بھی ہو جاتی ہے۔ تو اب کون کون سی چیزیں فرض ہیں، کون کون سی سنت ہیں، کون کون سی واجب ہیں، تو آپ یہ تو اب لمبا پورا چیپٹر ہے، آپ تسہیل بہشتی زیور جو جامعۃ الرشید نے چھاپی ہے بہشتی زیور کی کو آسان کر کے،
حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، وہ گھر میں خرید کے رکھ لیں، تو اس میں نماز کے فرائض، واجبات اور سنتیں بہت ڈیٹیل سے ہیں۔ نماز میں بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے تو کیا کریں؟ اگر 3 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کے سجدے کے بعد غلطی سے کھڑے ہو جائیں تو سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے واپس اتحیات میں بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں؟ خالد صاحب سویڈن سے۔ 3 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کے سجدے کے بعد، دیکھیں دوسری رکعت کے سجدے کے بعد آپ کو بیٹھنا تھا لیکن آپ غلطی سے کھڑے ہو گئے تو اب بیٹھے نہیں، اب بیٹھنا جائز نہیں ہے، کھڑے ہو گئے تو بس آپ آخری رکعت کا قاعدہ کر کے سجدہ سہو کریں، نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن یہ اس نماز کے بارے میں ہے جس میں 2 قاعدے ہوتے ہیں۔ اگر ایسی نماز ہے جس میں ایک ہی قاعدہ ہے، جیسے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں اس میں تو ایک ہی قاعدہ ہے، یا آخری قاعدہ 4 رکعت والی نماز ہے لیکن آخری قاعدہ ہے، یا 3 رکعت والی نماز ہے لیکن آخری قاعدہ ہے، تو آخری قاعدہ جس کے بعد سلام ہوتا ہے اس میں اگر آپ نہیں بیٹھے اور کھڑے ہو گئے تو جب یاد آئے گا سجدے سے پہلے آپ کو بیٹھنا ہی ہے اور سجدہ سہو کریں گے، نماز ادا ہو جائے گی۔ اگر آپ نہیں بیٹھے تو پھر پوری نماز دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی آپ کو۔ اگر پہلے قاعدہ میں درود پڑھ لیا تو کیا حکم ہے؟ سنت مؤکدہ کے پہلے قاعدہ میں اگر کوئی درود اور دعا پڑھے تو کیا حکم ہوگا؟ نور خان کوئٹہ سے۔ تو میرے بھائی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ پھٹا ہوا نوٹ کم پیسوں میں تبدیل کرنا۔ میرے پاس 1000 کا نوٹ تھا جس کا نمبر پھٹا ہوا تھا اور کوئی نہیں چلا رہا تھا، بینک والے سے بدلی کیا اور بدلے میں اس نے 750 روپے دیا، تو کیا یہ سود ہے؟ جی ہاں، یہ جائز نہیں ہے۔ وتر کی نماز پڑھنے کا افضل وقت۔ وتر کی نماز فرض کے ساتھ ہی پڑھنی چاہیے یا رات کے آخری وقت میں تہجد کی نماز کے ساتھ پڑھنی چاہیے؟ کون سا طریقہ زیادہ افضل ہے؟ شہزان صاحب کشمیر سے۔ آخر وقت میں اگر یقین ہو اٹھنے کا تو سب سے آخر میں وتر پڑھنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے اجعلوا آخر صلاتکم وترا، اپنی رات کی نمازوں میں سب سے آخری نماز وتر کو بناؤ۔ کوئی ظاہری طور پر غریب نظر آتا ہو تو کیا اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اگر کسی کو زکوٰۃ دیتے وقت اگر وہ ظاہری طور پر غریب لگتا ہو تو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کے پاس سونے یا مال کا کس طرح پتہ کریں؟ محمد نصیر الدین آسٹریا سے۔ دیکھیں غالب گمان یہ ہو کہ واقعی غریب ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ دیں گے تو ادا ہو جائے گی، لیکن آج کل حلیہ دیکھ کے پتہ نہیں چلتا کہ غریب ہے یا مالدار ہے۔ بعض بڑے مالدار ایسے حلیے میں گھوم رہے ہوتے ہیں، آدمی کا دل چاہتا ہے کہ ان کو زکوٰۃ دے دے، حالانکہ وہ مالدار ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس زمانے میں اتنا پوچھ لینا چاہیے کہ بھائی آپ کے پاس سونا یا کوئی الگ سے پراپرٹی وغیرہ تو نہیں ہے، تو بینک میں 1-1.5 لاکھ روپے تو نہیں رکھے ہوئے۔ اس طرح لم سم چند چیزوں کا اندازہ لگا لیں، اس کے بعد پھر اس کو زکوٰۃ دے دیں اگر غالب گمان ہے کہ غریب ہے۔ لیکن اگر اس کے اتنا حالت خراب لگ رہی ہے کہ آپ کا غالب گمان یہ ہے کہ ایک تو پوچھوں گا تو بتائے گا نہیں، غصہ کرے گا، اور لگ رہا ہے واقعی، تو یہ آپ کی اپنی رائے پر ہے، مبتلا بھی کی رائے کا اعتبار ہے، آپ کا مائنڈ کیا کہہ رہا ہے۔ میں تو اپنے مائنڈ سے مسئلہ بتاؤں گا نا، آپ نے جو زکوٰۃ دینے والا ہے وہ اپنی کھوپڑی استعمال کرے گا، وہ اپنے تانے بانے اور ملا کے دیکھے گا، غور کرے گا کہ یہ واقعی غریب ہے یا نہیں ہے۔ پیریڈز کی وجہ سے قضا شدہ روزوں کا حکم۔ عورت کے ایام کی وجہ سے رمضان کے روزے قضا ہو گئے ہوں تو کیا وہ روزے بعد میں رکھنے ہوں گے یا نہیں؟ محمد گل فراز آزاد کشمیر سے۔ جی ہاں، وہ رکھنے ہوں گے، وہ معاف نہیں ہوتے، پورا سال پڑا ہے عورت کے پاس رکھنے کے لیے۔ شوہر کو بھائی کہنے سے نکاح پر فرق پڑے گا؟ میری امی نے میرے ابو کو بھائی کہا، اس سے نکاح پر کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ بھائی امی اگر ابو کو 3 طلاقیں بھی دے دیتی تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، طلاق کا اختیار اللہ نے شوہر کو دیا ہے، تو اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیکن یہ کہ امی کو چاہیے کہ کچھ اور کہہ دیا کریں، ابو کو بھائی نہ کہا کریں، کائنڈلی پلیز۔ بیٹے کی ساس سے نکاح کا حکم۔ اگر بیٹے کی ساس بیوہ ہو گئی ہو تو کیا بیٹے کا باپ اس کی بیوہ ساس سے نکاح کر سکتا ہے؟ عبداللہ بیگ کشمیر سے۔ جی ہاں، کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا بیٹے کی دعا کر سکتے ہیں؟ ایک شخص کے ہاں مسلسل 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، اب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ اس کے بعد میرا بیٹا پیدا ہو جائے، کیا یہ دعا کرنا صحیح ہے؟ نیز وہ چاہتا ہے اس کی آخری بیٹی کے لیے کوئی ایسا نام تجویز فرمائیں کہ اس کے بعد بیٹا پیدا ہو جائے۔ نام رکھنے سے بیٹا یا بیٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو مرضی نام رکھ دیں،
باقی دعا مانگیں، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ نے آپ کو 3 بیٹیاں دی ہیں تو بہت بڑی رحمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس کی 3 بیٹیاں ہوئیں اور اس نے ان کی اچھی تربیت کی، بر وقت ان کا اچھی جگہ نکاح کیا، حدیث کا مفہوم ہے، تو آپ نے فرمایا اضمنت لہ بالجنہ، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ تو باقی بیٹا بھی ہے، بیٹے کی خواہش بھی جائز ہے، تو میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو نیک اور صالح بیٹا عطا فرمائے، صحت مند۔ تو باقی نام سے کچھ نہیں ہوگا۔ نامحرم کو غلطی سے کتنی بار دیکھ سکتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرا ماننا تھا کہ نامحرم پر غلطی سے جتنی بھی بار نظر پڑ جائے تو گناہ نہیں ملے گا، کیا یہ میرا ماننا صحیح ہے یا نہیں؟ اسامہ صاحب انڈیا سے، آپ کا ماننا ہے؟ بھائی غلطی سے ایک ہی دفعہ نظر پڑتی ہے، بار بار غلطی سے نظر پڑنا میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو پتہ نہیں ہوتا، کسی لڑکی پہ نظر پڑ جاتی ہے تو آدمی نظر جھکا لے، بس ختم، اب دوبارہ کیوں اٹھا کے دیکھ رہا ہے؟ لیکن بہرحال اگر غلطی سے پڑ رہی ہے تو پھر تو جتنی بار بھی پڑ جائے معاف ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پہ، غلطی سے بار بار نظر پڑتی ہے نہیں۔ بچے کو گھٹی دینے کے احکام، گھٹی دینے کے کیا احکام ہیں؟ اگر بچے کی پیدائش کے وقت کوئی موجود نہ ہو تو ماں خود گھٹی دے سکتی ہے؟ محمد عمر گجرات سے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، حضرت عائشہ کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب بچہ پیدا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنا کھجور اپنے لعاب مبارک میں سے ذرا مس کرتے اور وہ بچے کے منہ میں اپنا لعاب ڈال دیتے۔ تو اس عمل کو عربی میں تحنیک کہتے ہیں، اردو میں گھٹی کہتے ہیں۔ تو یہ کوئی فرض واجب عمل نہیں ہے۔ تو اس کا حاصل یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو بہتر یہ ہے کہ کسی نیک بزرگ سے کھجور جو ہے وہ تھوڑا سا چٹوا کے، کیونکہ بچے کا جگر بہت کمزور ہوتا ہے، کھجور کھلا دیں گے تو بیڑا نہ غرق ہو جائے کہیں بچے کا، تو وہ تھوڑا سا جو میٹھا لعاب ہے وہ بچے کے لعاب میں چلا جائے، تو اس سے اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ ایک برکت حاصل ہوگی۔ کھجور کی ایک ویسے ہی برکت ہے، اوپر سے کسی اللہ والے سے بزرگ سے یہ کام کروائیں گے تو امید ہے اور برکت ہوگی۔ تو اگر کوئی بھی نہیں ہے تو ماں خود ہی کر دے، ماں بھی تو نیک بزرگ ہوتی ہے نا، تو خود بھی کر سکتی ہے، نہ بھی کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی فرض واجب عمل نہیں ہے یہ۔ ٹخنے چھپے ہونے سے کیا نماز مکروہ ہوگی؟ اگر نماز میں تہبند ٹخنوں سے نیچے ہو تو کیا نماز مکروہ تحریمی ہوگی اور دوبارہ لوٹانا واجب ہوگا؟ شوکت صاحب سری نگر سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ان اللہ لا يقبل صلاة رجل مسبل ازارہ، اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتے جو ازار کو ٹخنوں سے نیچے ڈھانکتا ہے۔ تو اگر غلطی سے ایسا ہوا تو ایک ٹھیک ہے، اللہ سے امید ہے انشاءاللہ اللہ قبول کر لے گا، لیکن جان بوجھ کر کسی نے ایسا کیا، یہ حدیث بھی معلوم تھی، مسئلہ بھی معلوم تھا، تو فرض اور رکن تو ادا ہو جائے گا لیکن نماز کا ثواب برباد ہونے کا خطرہ ہے، تو اس لیے اس نماز کو دوبارہ لوٹایا جائے، کیونکہ مکروہ تحریمی ہے اس طرح نماز پڑھنا۔ کیا باپ بیٹے کو گھر سے نکال سکتا ہے؟ اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ گھریلو تنازعہ کی وجہ سے باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ گھر سے نکل جاؤ۔ کیا باپ اپنے بیٹے کو بے دخل کرنے کا حق رکھتا ہے؟ محمد تسلیم اختر انڈیا سے۔ دیکھیں قطع رحمی رشتہ داری توڑنا جیسے اولاد کے لیے حرام ہے کہ باپ سے رشتہ توڑے، تو باپ کے لیے بھی حرام ہے کہ اولاد سے رشتہ توڑے۔ تو باپ کو بھی چاہیے اپنے بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہ اس کو محبت دکھائے، ہر وقت ایسے رہنا کہ بالکل جیسے لگے کہ گھر میں ایک تھانے کا ماحول ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اب یہ آپ نے جو پوچھا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو گھر سے نکال سکتا ہے کہ نہیں، تو اس کا جواب ایک اصولی طور پر دینا ممکن نہیں ہے، یہ تو ہر ایک کی حالت دیکھنی پڑے گی کہ بیٹے نے کیا ہے۔ بعض دفعہ بیٹے نے کوئی ایسی زیادتی نہیں کی ہوتی کہ اس کو گھر سے ہی نکال دیا جائے، لیکن بعض دفعہ ایسی زیادتیاں بیٹے کر رہے ہوتے ہیں کہ باپ مجبور ہوتا ہے ان کو گھر سے نکالنے پر۔ تو بیٹے نے اگر کوئی ایسا جرم کیا ہے اور مسلسل کرتا چلا جا رہا ہے جس سے باپ کو غیر معمولی اذیت ہو رہی ہے، تو بالغ بیٹے کو باپ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ گھر سے نکل جاؤ، نابالغ کو تو نہیں کہہ سکتا لیکن بالغ کو کہہ سکتا ہے، لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے تو باپ کو ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے۔ دم کرنے کی اجرت لینا ثابت ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے سانپ کے ڈسے ہوئے پر دم کیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ بہترین اجرت ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے دم کیا تھا اور اس کی اجرت بھی لی تھی، اور نبی نے فرمایا بہترین اجرت ہے، لیکن میں بار بار یہ بات بتاتا ہوں کہ دم کرنے کی اجرت جو آج کل لی جا رہی ہے نا، یہ الو بنانے کی اجرت لی جا رہی ہے، دم کرنے کی نہیں لی جا رہی۔
دم تو دیکھیں کسی سے بھی کروا لیں، مسجد کے مولوی صاحب ہیں ان سے کہیں سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے پھونک لگا دیں، وہ بھی پھونک لگا دیں گے، تو اپنا جو ٹائم انہوں نے خرچ کیا اس کے پیسے بھی لے سکتے ہیں وہ۔ لیکن یہ آج کل اس کے کچھ لوگ پروفیشنل سمجھے جاتے ہیں کہ ان کو دم کرنا آتا ہے، یہ بڑے ایکسپرٹ ہیں، بڑے ماہر ہیں، تو وہ اس کو جو ہے نا لوگ پتہ نہیں کیا سمجھ، وہ ان کو اس چیز کے پیسے دے رہے ہوتے ہیں، اس میں وہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو کوئی بھی دم کر دے، آیت الکرسی پڑھ لے، کوئی بھی نیک آدمی مسجد کے امام ان سے کروا لیں، یا کوئی بھی آپ کے خاندان میں بزرگ ہو نیک ہو اس سے کروا لیں، آیت الکرسی سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور جو ٹائم وہ خرچ کر رہا ہے اس کے پیسے بھی لے سکتے ہیں وہ۔ لیکن آج کل جو پروفیشنل بیسس پہ یہ کام ہو رہا ہے نا، یہ ڈرامے باز لوگ ہیں، اور یہ ایسے شو کرتے ہیں جیسے ہمارے دم میں دمادم ہو جائے گا، تو یہ دھوکہ دے کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں، تو ان کی اجرت کو میں حلال نہیں سمجھتا۔ نماز میں صورتیں کس ترتیب سے پڑھیں؟ فرض نماز میں پہلی رکعت میں جو صورت پڑھی ہو اور دوسری رکعت میں اس کے متصل بعد والی صورت پڑھنی چاہیے، یا اس سے آگے کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ مثلاً پہلی رکعت میں الم تری کیف پڑھی تو دوسری رکعت میں سورہ قریش پڑھنی ہوگی، یا آگے کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں؟ شیزان صاحب کشمیر سے۔ دیکھیں جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں نا، والضحیٰ واللیل اذا سجا سے جو چھوٹی صورتیں شروع ہوتی ہیں، تو ان میں بہتر یہی ہے کہ ایک رکعت میں اگر آپ نے ایک صورت پڑھی تو اگلی رکعت میں یا تو اس کے فوراً بعد والی صورت پڑھ لیں، اور اگر بعد والی پڑھنی ہے تو کم از کم 2 صورتوں کا فاصلہ رکھیں، یہ بہتر ہے۔ بہتر کی وجہ بھی بالکل واضح ہے کہ آپ درمیان سے ایک صورت چھوڑ کے چلتے ہیں تو ایسے جیسے ایک نوعیت کا اعراض لازم آتا ہے کہ آپ کو ایک اس صورت سے پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا جو اتنی سی صورت آپ نے چھوڑ دی، لیکن یہ کوئی حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے، جائز بالکل ہے، بہتر اور نہ بہتر کا مسئلہ ہے۔ تو اگر کوئی امام پہلی رکعت میں آیت الم تری پڑھتا ہے، دوسری رکعت میں لإیلاف قریش چھوڑ کے ارأیت الذی پڑھتا ہے، تو یہ بھی بالکل جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ امام صاحب کو چاہیے کہ دوسری میں لإیلاف قریش ہی پڑھ لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر نہیں پڑھنی علم تو پھر ارأیتا کے بعد والی جو صورت ہے نا انا اعطیناک، وہ پڑھ لیں، 2 صورتوں کا فاصلہ رکھیں، لیکن یہ کوئی حلال حرام فرض واجب کا مسئلہ نہیں ہے، بہتر ہے۔ تبلیغ فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ قرآن میں آتا ہے جی وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک امت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ اس آیت میں دعوت و تبلیغ کو فرض کفایہ کہا گیا ہے، کیا کسی شہر میں دعوت و تبلیغ کا کام نہ ہونے سے سارے شہر والے گناہگار ہوں گے؟ نور محمد مکہ مکرمہ سے۔ دیکھیں ایک جماعت تو ایسی ہونی چاہیے جو نہی عن المنکر ہی میں لگی ہو، جیسے کہ اس قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے، تو یہ اس معنی میں تو فرض کفایہ ہے، اور اس میں سب سے پہلا مصداق ہے علماء۔ علماء پر تو سب سے زیادہ فرض ہے دعوت اور تبلیغ کا کام، چاہے وہ کسی بھی طرح سے کر رہے ہوں، لیکن نہی عن المنکر کے خلاف محنت کرنا اور نیکی کو دنیا میں پھیلانا، یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے علماء کی۔ ان پر تو یہ فرض کفایہ نہیں بلکہ فرض عین ہے، کیونکہ ان کی ذمہ داری پہلے ہے۔ اس کے بعد عامۃ المسلمین کا طبقہ ہے، تو اگر عامۃ المسلمین پر کوئی گناہ اگر وہ دیکھ رہے ہوں تو ان کو اگر روکنے کی قدرت ہو اور امید ہو کہ ہمارے روکنے سے گناہ رک جائے گا، تو بھی ان پہ فرض ہے کہ وہ اس موقع پہ نہی عن المنکر کا کام کریں، اگر نہیں کرتے گناہگار ہوں گے۔ لیکن اگر ان کو امید نہیں ہے، اگر انہوں نے روکا تو امید نہیں ہے کہ پتہ نہیں اگلا رکے گا بھی کہ نہیں رکے گا، بلکہ بعض دفعہ فتنے کا الٹا اندیشہ ہو جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ان پہ فرض نہیں رہتا۔ باقی اجتماعی سطح پہ مسلمانوں کے لیے دین کو بچانے کی کوشش کرنا، جیسے تبلیغی جماعت کر رہی ہے یا اور بہت ساری تنظیمیں ہیں، تو وہ فرض کفایہ ہے۔ تو اور اگر ایک بڑی جماعت وہ کام کر رہی ہو اور دوسرے اس کے ساتھ تعاون وقتاً فوقتاً کرتے رہیں تو باقی امت سے ساقط ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے بتایا پورے شہر میں کوئی بھی دعوت کا کام کرنے والا نہیں ہے، تو اگر ایسا ہے کہ نہ تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، نہ درس قرآن کی دعوت، تو کسی بھی طریقے سے تبلیغ کا کام نہیں ہو رہا، تو پھر خطرہ ہے کہ یہ شہر کے لوگ گناہگار ہوں گے، کیونکہ یہ نہی عن المنکر کی کوشش نہیں کر رہے۔ تو ایسی صورت میں بڑا خطرناک ہو سکتا ہے کہ حدیث میں وعیدیں ہیں کہ تم اگر نہی عن المنکر چھوڑ دو گے، اللہ تمہاری دعائیں قبول کرنا چھوڑ دے گا، اور جب گناہگار لوگ گناہ کی وجہ سے عذاب ہوں گے تو وہ نیک لوگ بھی اس یعنی عذاب میں ہلاک ہوں گے، تو نیک لوگ بھی اس عذاب میں ہلاک ہوں گے جو گناہ سے روکتے نہیں تھے۔ تو اس لیے اس کا بڑی فکر کرنی چاہیے، اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اس بحث میں نہ پڑیں کہ تبلیغ فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے، آپ تبلیغ میں جڑ جائیں بس، ٹھیک ہے نا؟ ثواب ملنے کا تو یقین ہے نا کہ انشاءاللہ ثواب ملے گا،
کیا صبح ناشتہ کرنا فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے؟ لیکن کرتے ہیں، پتہ ہے یار مزہ آتا ہے، پیٹ بھرتا ہے، طاقت ملتی ہے۔ تو تبلیغ فرض عین ہو فرض کفایہ، اس بحث کو چھوڑیں، نکلیں تبلیغ میں تاکہ آپ کو گناہوں سے بچنے کی توفیق ملے، اللہ کی محبت پیدا ہو آپ کے اندر۔ تو ان چیزوں کا حصول تو فرض عین ہے نا، اگر اللہ کی محبت پیدا کرنا اور گناہوں سے بچنے کی توفیق کا ملنا۔ شرٹ پر تصویر ہو تو نماز کا حکم، اگر شرٹ میں تصویر ہو تو اس سے نماز ہو جائے گی۔ محمد صالح گھوٹکی سے، اگر شرٹ پر سامنے کی جانب جاندار کی تصویر ہے، چہرے کی تصویر ہے، چاہے جانور کی ہو یا انسان کی، اور وہ تصویر بالکل واضح نظر آ رہی ہے، زمین پہ رکھے ہو تو اوپر سے کھڑے ہو کر دیکھیں تو بھی نظر آتی ہو، بالکل واضح تصویر ہو، تو پھر اس میں نماز مکروہ تحریمی ہے، نماز واجب الاعادہ ہے، اس میں نماز نہیں ہوگی، یعنی اس معنی میں نہیں ہوگی کہ دوبارہ لوٹانا واجب ہو جائے گا۔ امام سے چپقلش ہو تو کہ اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ اگر کوئی آدمی اپنے محلے کے امام سے کسی ذاتی ناراضی کی وجہ سے ناراض ہے تو اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ابو حکمت کشمیر سے، دیکھیں فرض نماز جماعت سے چھوڑنا جائز نہیں ہے، محلے کی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے، چاہے امام آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے، امام سے آپ کے تعلقات اچھے ہوں یا اچھے نہ ہوں۔ امام سے تعلقات خراب ہونے کی سزا اپنے آپ کو دینا اور جماعت کی نمازیں چھوڑ دینا اور شریعت کا حکم چھوڑ دینا، یہ کہاں سے جائز ہے؟ تو امام پسند آئے نہ آئے، آپ نے مسجد کے محلے میں جا کے جماعت سے نماز پڑھنی ہے۔ قضا نماز مسجد میں پڑھنا، قضا نماز کس وقت پڑھنی چاہیے؟ کیا قضا نمازیں مسجد میں ادا کرنا جائز ہیں؟ ثناء اللہ سے، جی بالکل جائز ہے، جب چاہیں پڑھ لیں، مکروہ وقت نہیں ہونا چاہیے، سورج نکلتے ہوئے، سورج جب بالکل سر پہ ہو، جب زوال کا وقت اور سورج جب غروب ہونے لگے، تو نکلتے ہوئے بھی تقریباً 10-15 منٹ کا وقفہ رکھیں، غروب ہوتے ہوئے بھی، تو اس کے علاوہ جب چاہیں پڑھیں، مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر میں بھی۔ البتہ فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد اگر قضا پڑھنی ہو تو پھر گھر میں پڑھیں، کیونکہ مسجد میں نماز کے بعد آپ پڑھیں گے، لوگوں میں تشویش ہوگی، یہ بندہ کر کیا رہا ہے، اس وقت تو نوافل جائز نہیں ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے، تو لوگ پوچھیں گے، آپ ان کو بتاؤ گے میں قضا پڑھ رہا ہوں تو گناہ کا اظہار ہوگا۔ اس لیے قضا نماز اگر پڑھنی ہو نا فجر یا عصر کے بعد تو پھر گھر میں تو پڑھیں، مسجد میں پھر نہ پڑھیں، باقی وقت میں مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خواتین ڈینٹسٹ کا مردوں کا علاج کرنا، خواتین ڈینٹسٹ اگر کسی ہاسپٹل میں کام کریں جہاں انہیں مرد اور عورت دونوں کا علاج کرنا پڑے تو ان کی انکم حلال ہوگی یا حرام؟ انکم تو دیکھیں حلال ہوگی کیونکہ وہ دانتوں کے علاج کی ہے نا، باقی اس میں ایک عورت کے لیے کسی میل کا علاج کرنا دانتوں کا بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی وجہ واضح ہے کہ پورے دانت کے منہ میں گھس کے علاج ہو رہا ہوتا ہے، یہ بڑی ہی بے غیرتی ہوتی ہے ڈینٹسٹ ہاسپٹلز میں جو ہم نے دیکھی ہے۔ مریض تو بعض دفعہ مجبور ہو جاتا ہے، وہ تو ہاسپٹل میں گیا، اب اس کو تو جہاں مرضی وہ بھیج دے، وہ تو نہیں کہہ سکتا کہ فیمیل لی میرے لیے میل کا انتظام کرو، لیکن فیمیل ڈاکٹر مجبور نہیں ہوتی، اس کے تو دانت میں درد ہو رہا ہے نا، وہ تو مجبور ہے، دانت سے مرا جا رہا ہے۔ بعض دفعہ انسان کا اثر ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر کو کہہ دے یا ہاسپٹل کی انتظامیہ کو کہہ دے کہ میرے لیے میل ڈاکٹر کا انتظام کرو، تو پھر تو اس پر واجب ہے کہ وہ میل ڈاکٹر کا انتظام کروائے، میل پیشنٹ فیمیل سے علاج نہ کروائے، یعنی دانتوں کا۔ وجہ اس کی واضح ہے کہ وہ بالکل ایسے نا منہ کے قریب آ کے پورا اندر گھس رہے، اس سے زیادہ مرد اور عورت کا اختلاط ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر سنوائی ایک نارمل آدمی کی جو زیادہ پاورفل نہ ہو، اس کی سنوائی ہوتی نہیں ہے ہسپتالوں میں۔ وہ دانت کے درد سے تکلیف میں ہے، وہ جا کے کہے گا میرے لیے میل ڈاکٹر کا انتظام کرو، تو اسپتال والے بولیں گے پتلی گلی سے نکل یہاں سے، ہم تیرے لیے الگ سے میل کا انتظام کریں اور تیری بیوی کے لیے فیمیل کا، اتنا ٹائم نہیں ہمارے پاس۔ تو اس لیے پیشنٹ کے لیے تو کسی حد تک مجبوری ہے، وہ درد ہو رہا ہے، اس کو مجبور ہے، کوئی دوسرا ہاسپٹل نہیں ہے، تو اس میں بھی پھر اس پر یہ واجب ہے کہ وہ ایک دفعہ کم از کم بول لے کہ بھائی میرے لیے میل ڈاکٹر کا انتظام کرو، ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ہو تو پھر مجبوری ہے، لیکن پھر وہ ہے کہ وہ علاج ہی کو فوکس کرے، اپنے آپ کو فتنے میں نہ ڈالے۔ لیکن لیڈی ڈاکٹر بہرحال مجبور نہیں ہوتی، تو اس کے لیے بالکل ناجائز ہے کہ وہ میل پیشنٹ کا علاج کرے دانتوں کا۔ لیکن دیکھیں یہ باتیں ان کی سمجھ میں آتی ہیں جن کی نظر میں اللہ کی کوئی ویلیو ہے۔ آج کل جو ہمارے ماشاءاللہ ڈاکٹر مارکیٹ میں آ رہے ہیں، ان میں لبرلزم اتنا پھیل گیا ہے کہ میڈیکل سائنس کی اہمیت ہے ان کے دل میں، پیسے کی بھی ہے، اللہ تو ڈکشنری سے نکال دیا ہے۔
اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کون ہے، یہ چھوڑو یار، یہ مولویوں کی باتیں، دقیانوسی، ترقی کرو، دانت کا علاج کرو، میل ہو فیمیل ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اور اس میں جو ہے نا وہ مجھے یاد آتا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا نا وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، قوم نے ان سے، شعیب علیہ السلام نے قوم سے کہا نا ناپ تول میں کمی نہ کرو، تو انہوں نے کہا بھائی تم عبادت کرو، اللہ اللہ کرو، تم کیا فضول باتیں کرتے ہو ہمارے سامنے، تو تم ہمارے قوم کے ہو اس لیے ہم نے برداشت کیا ہوا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا تھا کہ تمہیں قوم کا تو پھر بھی خیال ہے، اللہ کا بالکل بھی خیال نہیں ہے، اور تم نے اللہ کو تو پیچھے پھینک دیا ہے، بالکل اپنی پیٹھ کے پیچھے مسترد کر دیا ہے۔ تو آج ہمارا جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے نا، غریب طبقہ، پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں اللہ کو مانتا ہے، آپ اس کے سامنے اللہ کی بات کریں ڈر جائے گا۔ ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے نا، جو ہمارے سائنسدان بن رہے ہیں اور جو ہمارے یہاں ڈاکٹر بن رہے ہیں، جو زیادہ یا پیسہ جس کے پاس زیادہ آ گیا، سب کی بات نہیں کر رہا، خیر والے لوگ بھی الحمدللہ ڈاکٹروں میں ہم نے خود دیکھے ہیں، سائنسدانوں میں جو ملک کے سائنٹسٹ ہیں ان میں ہم نے دیکھے ہیں، اور تاجروں میں بھی دیکھیں، لیکن میجورٹی کی بات کر رہا ہوں کہ جب پیسہ آیا، ایجوکیشن آئی، تو اللہ تو ان کی نظر میں کوئی ویلیو ہی نہیں ہے نا اللہ کی۔ ان کو بتایا جائے یہ پردہ فرض ہے اور یہ فرض ہے تو کہتے ہیں، اب ہنستے ہیں، ٹھٹھے مارتے ہیں کہ بھائی کیا مولویوں کی باتوں میں پڑے ہوئے ہو۔ تو اس لیے میں لیڈی ڈاکٹروں سے کہتا ہوں جو ڈینٹسٹ ہیں، آپ مردوں کا علاج کریں، اگر قیامت قائم نہیں ہوئی اور مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر قیامت قائم ہوئی اور خدا نے حساب لیا نا کہ اتنی بڑی بے شرمی اور بےہودگی آپ نے کیا سوچ کے کی ہے، تو پھر آپ تیار رہیں اس عذاب کے لیے۔ خدا آپ کو میڈیکل سائنس کی وجہ سے نہیں بخشے گا، خدا سب سے پہلے اپنے حکام دیکھے گا، میرے حکام کو فالو کیا یا نہیں کیا۔ تو انسانیت کی جان بچانا بھی بہت بڑی عبادت ہے، لیکن شرعی حدود میں رہ کے ہاں کہیں مجبوری ہو، پیشنٹ تڑپ رہا ہے اور کوئی میل ڈاکٹر کا انتظام ہی نہیں ہو رہا، پھر ایک مجبوری کے حکام بہرحال الگ ہوتے ہیں، لیکن نارملی عورت کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور ہمارے جو لبرل لوگ ہیں نا آج کل، براڈ مائنڈڈ بھی بہت ضرورت سے زیادہ بن چکے ہیں یہ لوگ، یہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ہے، ایکچولی انسان کی فیلنگس ہوتی ہیں، ٹوپی ڈرامہ بکواس بہت کرتے ہیں یہ۔ میں جانتا ہوں گھروں کے حالات، میں آپ کو بدگمان نہیں کر رہا، آپ کی کوئی بیوی اگر لیڈی ڈاکٹر ہے، مردوں کا علاج کرتی ہے، میں بدگمان نہیں کر رہا، لیکن میرے پاس معلومات جو ہیں وہ آپ کے پاس نہیں ہیں۔ اچھی عورتیں میل کا علاج کرتے کرتے گھس گئی ہیں، یعنی اس کے منہ کے اندر گھس گئی ہیں وہ، اور بھاگ گئی ہیں گھروں سے، اور مرد کو پتہ ہی نہیں ہوتا میری بیوی کیا کر رہی ہے۔ اور بہت سے میل ڈاکٹر خوبصورت لڑکیوں کا علاج کرتے کرتے زانی بن گئے ہیں، صبح و شام لڑکیوں سے زنا کر رہے ہیں، ان کی بیویوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور جب یہ بےغیرتی کا معیار تھوڑا اور زیادہ اوپر ہوتا ہے تو پھر مرد کو پتہ بھی ہوتا ہے میری بیوی کیا کر رہی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، کمائی آ رہی ہے آنے دو۔ اور عورت کو پتہ ہوتا ہے میرا شوہر صبح و شام کیا کچھ زنا کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، پیسہ آ رہا ہے آنے دو۔ تو یہ بےغیرتی کے الحمدللہ ٹاپ لیول پہ ہماری قوم جس طرف جا رہی ہے، تو کوئی بات نہیں، 10-15 سال میں بےغیرتی انشاءاللہ، یہ میں انشاءاللہ تنزیہ کہہ رہا ہوں، یہ عروج پر ہوگی۔ تو اس لیے جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہ تو ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے نا لیڈی ڈاکٹر سے ویسے علاج کرانا، اس میں تو انسان ریزرو ہوتا ہے، وہ ادھر بیٹھی آپ ادھر بیٹھے ہیں۔ یہ جو آج کل سیٹ اپ چل نکلا ہے نا ڈینٹسٹ کا، یہ تو بہت ہی خطرناک ہے۔ بالکل ڈینٹسٹ لیڈی ہے وہ آپ کے بالکل اس کے یعنی قریب آ کے، آپ کے منہ کے قریب آ کے آپ کا علاج کر رہی ہوتی ہے۔ تو اور پھر اس پہ واقعات ہمیں سنائے جاتے ہیں کہ وہ تو اتنے عرصے سے علاج کر رہی ہے، وہ تو کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوئی۔ تو دیکھیں فتنے میں مبتلا ہونے کے لیے ٹائم نہیں لگتا، پہلی بات تو یہ۔ دوسرا، ہر وہ چیز جو فتنے کا ذریعہ ہے اس ذریعے سے لوگوں کو روکا جاتا ہے۔ آئے دن پولیس پکڑتی ہے نا گاڑیوں سے چرس، حالانکہ اس بات کا امکان ہے وہ چرس بیچنے والا کہے گا میں تو لے جا کے بانٹ رہا ہوں، لوگوں کی مرضی پئیں نہ پئیں، سارے تھوڑی چرس پیتے ہیں، حالانکہ چرس تو پھر کھلے عام بٹتی ہے، پھر بھی پیتے سب تھوڑی ہیں، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ پیتے نہیں ہیں، لیکن جو پی رہے ہیں وہ بھی تو اسی وجہ سے پی رہے ہیں نا کہ کھلے عام بٹ رہی ہے۔ تو مجھے پتہ ہے ساری لیڈی ڈاکٹر زنا نہیں کرتی، سارے میل ڈاکٹر زنا نہیں کرتے، لیکن جو کر رہے ہیں وہ اسی بے حیائی کی وجہ سے تو کر رہے ہیں، اتنا فری ہونے کی وجہ سے تو کر رہے ہیں۔ تو سب پہ پابندی لگانی پڑے گی۔ جب ہمارے مذہب نے ایک چیز کو حرام قرار دے دیا تو اب ہمیں آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے لیڈی ڈاکٹر سے آپ میل علاج نہ کرائے، اور فیمیل وہ میل ڈاکٹر سے علاج نہ کرائے، اس کا خیال کریں۔ یہ اللہ کی حدود ہے، ان پر قائم رہنا ہمارے لیے ضروری ہے۔